آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا ہوں۔ یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا کنیز، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے، کہ ہر کے ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں، اسألوک بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا فدعوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں، اسألوک بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہیں، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے ذرا غور کیجئے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ اس وقت عالمی سطح پر جو مسلمانوں کا حال ہے، جو بھی صاحب احساس شخص اس کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں۔ انہی دنوں میں نے بعض تقاریر جو امریکہ میں اور سعودی عرب میں کی، ان میں نے ان سوالات کو 2 اشعار کے حوالے سے سامنے رکھا۔ ایک علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر جو ان کی مشہور نظم شکوہ میں آیا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور دوسرے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم کبھی کبھی اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں، یعنی 1000 ملین سے زیادہ، 1 ارب سے زیادہ۔ پھر یہ کہ رقبہ کتنا وسیع و عریض ہے، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر موریتانیہ تک سالڈ بلاک ہے یہ۔ اس میں صرف بھارت بیچ میں آتا ہے، ایک ٹکون ایسی ہے کہ جس میں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، لیکن اکثریت میں ہو نہ ہو وہاں بھی کم و بیش 20 کروڑ مسلمان آباد۔ اتنی بڑی تعداد، اتنا وسیع رقبہ، اور جتنے وسائل ہو سکتے ہیں سب وسائل اس علاقے میں موجود ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے سب سے بڑی دولت تیل کی دولت، سیال سونا، اس کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔
دولت کی کوئی کمی نہیں، انبار ہے دولت کی. اس سب کے باوجود جس شے کا نام عزت اور وقار ہے وہ مسلمانوں کے ہاں سے رخصت ہو چکی. مجھے علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے عبد القادر روہیلا پر جو لکھی ہے انہوں نے، اس کا آخری مصرع جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے تڑپا جاتا ہے. عبد القادر روہیلا کی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں علامہ اقبال نے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ کیفیت ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی اسلام کے گھر سے. عزت نہیں، وقار نہیں، بین الاقوامی سطح پر کوئی وزن نہیں. بڑے بڑے فیصلے بیٹھ کر لیے جاتے ہیں جن میں پوچھا تک نہیں جاتا. کہاں تو علامہ اقبال کا وہ شعر کہ خودی کے بارے میں کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہاں یہ کہ مسلمانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اوپر بیٹھ کر اور ان سے پوچھا تک نہیں جاتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب. دوسرا وہ جو میں نے عرض کیا کہ اغیار کو دیکھیے، آج میں جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انتشار ختم ہو رہا ہے، بڑے پرانے دشمن گلے مل رہے ہیں، بڑے بڑے ملک یہاں تک کہ بر اعظم متحد ہو رہے ہیں. اور اس کے برعکس نقشہ یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم، تشتت و انتشار، تصادم ہی نہیں خونریز خانہ جنگی جو ہے شدید تصادم، اس کا نقشہ امت مسلمہ پیش کر رہی. دو جرمنی ایک ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے. پورا یورپ ایک اقتصادی وحدت کی شکل تو کتنے ہی سال ہو گئے کہ اختیار کر چکا ہے، اور اب تو واقعہ یہ ہے کہ ورچوئل یونیفیکیشن آف یورپ سامنے ہے. اس میں رکاوٹ اگر تھی تو جرمنی ہی کی تھی، اور وہ رکاوٹ دور ہو چکی. اور پھر وہ کولڈ وار کے پرانے حریف، پوری دنیا کی بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کولڈ وار کے گرد گھومتی تھی. کبھی کنٹینمنٹ آف رشیا اور کبھی کنٹینمنٹ آف چائنا، اسی پر سارے نقشے بن رہے تھے، نیٹو اور سیٹو اور سینٹو اور ویڈو، نہ معلوم کیا کیا کچھ. اور آج وہ ایک ہو رہے ہیں شیر و شکر. اس کے برعکس پاکستان جو ایک وحدت کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا 19 سال ہوئے 2 لخت ہو چکا. آگے ہر روز بات سننے میں آتی ہے. آج پھر ڈی ایم سید صاحب کا کہنا ہے، برملا کہنا ہے ہم تو سندھو دیش بنانے کے قائل ہیں، ہم تمہارے دستور وستور کو نہیں جانتے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، کبھی کہا تھا جالب نے. لیکن آج وہی الفاظ جو ہیں ڈی ایم سید ادا کر رہا. اور لطف یہ ہے کہ آج ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے. کیا ہوگا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. ادھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، مجاہدین نے اگر جام شہادت نوش کیا تو، اور ادھر سے اگر سرکاری جو افغان فوجی تھے وہ اگر ہلاک ہوئے تو وہ کون تھے؟ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. اتنی طویل جنگ جاری رہی ایران اور عراق کی، کون مرے؟ شیعہ سنی کا فرق تو ہمارے نزدیک ہے، پوری دنیا تو انہیں مسلمان مانتی ہے، چاہے ادھر مرے چاہے ادھر مرے، لاکھوں کی تعداد. اور اب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ تو میں نے آج نظم سنائی ہے وہاں جمعے میں عرشی بھوپالی کی. ڈاکٹر راشد نداوا صاحب نے آج 1952 کی ایک یاد پیدا کر دی تھی. 1952 ہی میں نے یہ نظم شائع کی تھی عزم میں، جس کو میں ایڈٹ کرتا تھا جمعیت طلبہ کے ناظم کی حیثیت سے. اور اس کے اشعار مجھے یاد آئے ابھی اپنے اس سعودی عرب کے سفر کے دوران، ریاض میں یاد آئے تقریر کے دوران. پھر میں نے آج تلاش کیا اور وہ نظم مجھے مل گئی. جو الفاظ انہوں نے کہے تھے اس وقت کوریا کے بارے میں کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج جو عالم عرب کا قلب ہے وہ اس خطرے سے دوچار ہے. تہس نہس ہو کر رہ جائے گا پورا علاقہ، وہ چاہے صدام حسین کے کیمیاوی ہتھیار ہو اور چاہے امریکہ کے ایٹمی ہتھیار. تہس نہس تو وہی علاقہ ہوگا. یورپ اب اتنا سمجھدار ہو چکا ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو جائے گا. اور جو تیسری عالمگیر جنگ ہے اب وہ اس جگہ لڑی جائے گی. اس صدی میں 2 عالمگیر جنگوں میں یورپ برباد ہوا، تباہ ہوا. اب اسے عقل آ گئی ہے. اب یہ سارے ہتھیار جو ہے ٹیسٹ ہوں گے اس جگہ پر، تاکہ اصل نقصان انہیں نہ پہنچے، مسلمانوں کو پہنچے. اور ظاہر ہے ادھر سے بھی مریں گے تو مسلمان، ادھر سے مریں گے تو مسلمان. یہ ساری کیفیات ہیں. سوال ان دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں جو مجھے قرآن مجید سے معلوم ہوئے. پہلا جواب بہت سادہ، بہت واضح، غیر مبہم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں.
ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے. اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ ظالم نہیں ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے، دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں. مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے. وہ جو اصل ہے حکم الاکثر ہے حکم الکل. اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں. اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا. یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کیا کافر ہے؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہے کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے. یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں. ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں ہیں، اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں. ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی. نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہیں، جس کے لیے دو حدیثیں بارہا میں نے سنائی. آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. دوسری حدیث میں چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جائے. یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے. نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا. لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں ہے. منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین کی ایک کیفیت. ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خالی. اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہیں، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی، دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے. ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے. یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے. اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے. حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کبھی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں.
اللہ نے اسی لیے اپنے دو اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو کہ اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہو۔ البتہ اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا۔ اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی، جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے، جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا، اس کی شریعت کا۔ اطاعت وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت۔ کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے،